پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے شادی کی ہیٹرک مکمل کرتے ہوئے تیسری شادی رچا لی، جس کا اعلان انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا۔ عامر لیاقت میڈیا پر تو اپنی باتوں اور حرکتوں کی وجہ سے ان رہتے ہیں یا پھر شادی کے حوالے سے اب ان کی تیسری شادی پر جہاں لوگ انہیں سراہ رہے ہیں وہیں انہیں ہمیشہ کی طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عامر لیاقت کی ہونے والی بیوی کون ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، عامر لیاقت طوبا کو طلاق دینے پر کیوں مجبور ہوئے، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنی تیسری شادی کا اعلان ایک انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے کیا، جس میں ان کے ہمراہ سیدہ دانیہ شاہ بھی موجود ہیں۔ عامر لیاقت نے بتایا کہ وہ گزشتہ شب سیدہ دانیہ شاہ سے رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی نئی اہلیہ کی عمر 18 برس ہے اور وہ لودھرا کی رہنے والی ہیں۔ 49 سالہ عامر لیاقت نے بتایا کہ دانیہ شاہ کا تعلق ایک شریف گھرانے سے ہے اور وہ سرائکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں اپنے تمام خیرخواہوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا کریں، میں ابھی اندھیری سرنگ سے گزر رہا ہوں، یہ ایک غلط موڑ تھا۔ عامر لیاقت سے گزشتہ روز ان کی دوسری اہلیہ سیدہ طوبا نے خلا لینے کا اعلان کیا تھا۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں طوبا انور نے لکھا کہ میں بوجھل دل کے ساتھ اپنی فیملی میں آنے والی ایک تبدیلی کے حوالے سے تمام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں، جس سے میری فیملی اور قریبی دوست آگاہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ 14 ماہ کی علیحدگی کے بعد یہ بات صاف تھی کہ اب مفاہمت اور صلح کی کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا مجھے خلا لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ لینا پڑا۔ طوبا کا کہنا تھا کہ میں نہیں بتا سکتی کہ یہ عرصہ میرے لیے کتنا مشکل تھا، تاہم مجھے اللہ اور اس کے فیصلوں پر یقین ہے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس مشکل وقت میں میرے فیصلے کا احترام کریں۔ سیدہ طوبا کی جانب سے انسٹاگرام پر یہ پوسٹ شیئر کیے جانے کے بعد ڈاکٹر عامر لیاقت نے پہلی سابقہ اہلیہ سیدہ بشرا اقبال کے بچوں کے ساتھ لی گئی تصویر اپنے انسٹاگرام پر پوسٹ کی، جس کے کیپشن میں لکھا کہ تپتی دھوپ میں چھاؤں جیسے رشتے کہاں سے لاؤ گی تم ماں باپ جیسے رشتے۔ یاد رہے کہ کچھ عرصہ پہلے عامر لیاقت اور طوبا کے مابین اختلافات کی خبریں سامنے آئی تھیں، جس کی بنیادی وجہ ایک خاتون کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ عامر لیاقت کی دوسری بیوی ہے، جبکہ طوبا ان کی تیسری بیوی ہے۔ بعد ازاں وہ خاتون پہلے کراچی میں عامر لیاقت کے گھر کے اور پھر دفتر کے باہر پہنچ گئی اور وہاں خوب ہنگامہ کیا، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھیں۔ اس خاتون نے عامر لیاقت کے حوالے سے خوب گالم گلوچ کی اور یہ دعویٰ کیا کہ موصوف نے اس کے ساتھ نکاح کے بعد دھوکہ کیا اور تیسری شادی رچا لی اور اب اسے بیوی ماننے سے انکاری ہیں۔ تاہم عامر لیاقت نے اس خاتون کے دعوے کو سختی سے رد کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد طوبا اور عامر لیاقت کے درمیان معاملات اس حد تک کشیدہ ہو گئے تھے کہ دونوں نے وقتی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس دوران طوبا نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے عامر لیاقت کا نام ہٹا کر انور لگا لیا تھا، جو ان کے والد کا نام ہے۔ کئی ماہ تک دونوں ایک دوسرے سے الگ رہے۔ اس دوران مفاہمت کی کوششیں جاری رہیں، لیکن جب بات نہ بن سکی تو پھر 2018 میں شروع ہونے والے سفر کو طلاق پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ طوبا نے عامر لیاقت سے فون پر طلاق لی اور یوں دونوں میاں بیوی ایک دم انجان بن گئے۔ عامر لیاقت نے طوبا سے 2018 میں شادی کی تھی۔ خود سے کئی سال کم عمر لڑکی سے شادی کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، جبکہ ان کے بیوی اور بچوں نے بھی انہیں تانے دیے تھے۔ دوسری شادی کے بعد عامر لیاقت نے اپنی پہلی بیوی اور بچوں کی ماں کو باقاعدہ طلاق دے دی تھی، جس کی بنیادی وجہ طوبا کی جانب سے کیا جانے والا مطالبہ تھا۔ سال 2020 میں عامر لیاقت کی پہلی اہلیہ بشرا اقبال نے بھی عامر لیاقت سے طلاق کی تصدیق کی تھی۔ بشرا اقبال سے عامر لیاقت کے 2 بچے بھی ہیں۔ بشرا اقبال کا کہنا تھا مجھے طلاق دینا ایک الگ بات ہے، لیکن طوبا کو کال پر لے کر اس کی درخواست پر ایسا کرنا میرے اور بچوں کے لیے بہت تکلیف دہ اور صدمے کی بات ہے۔ بشرا اقبال کے ساتھ عامر لیاقت نے پہلی شادی کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی انتہائی سلجھی اور پڑھی لکھی خاتون تھیں، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں عامر لیاقت کو سنبھالا، ان کا خیال رکھا اور ایک اچھی بیوی اور ماں کے روپ میں ان کے گھر کو سنبھالا، بچوں کی تربیت لی۔ لیکن اس سب کا صلہ عامر لیاقت نے انہیں صورت میں دیا کہ انہیں تنہا چھوڑ کر طوبا سے شادی رچا لی تھی۔ انہوں نے نہ ہی اپنی بیوی کا سوچا، نہ ہی جواں بیٹا بیٹی۔ اس موقع پر ان کے خاندان کی جانب سے سخت غم و غصے کا اظہار کیا گیا، یہاں تک کہ ان کی سگی بیٹی نے سوشل میڈیا پر ان کو خوب سنائی تھی۔ اس آنے کے بعد بشرا لیاقت اپنے بچوں کی
خاطر ٹی وی پر آئیں. انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن کی جس میں ان کی علمی قابلیت کو سراہا گیا. انہوں نے جس نفاست سے وہ ٹرانسمیشنز کی انہیں سب نے پسند کیا اور سب نے عامر لیاقت کی کم عقلی اور کم ظرفی پر افسوس کیا. انہوں نے گوہر نایاب چھوڑ کر ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جس کی قابلیت سوائے حسن کے اور کچھ نہ تھی. طوبا کے ساتھ شادی کرنے کے بعد عامر لیاقت نے جس طرح اپنی پہلی بیوی بچوں سے جان چھڑائی اس پر انہیں یہ کہا گیا کہ مستقبل میں انہیں اس کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. طوبا نے بشرا اقبال کو عامر لیاقت سے زبردستی طلاق دلوائی اور آج انہیں عامر لیاقت نے طلاق دے کر اپنی زندگی اور گھر دونوں سے باہر نکال دیا, جو بلا شبہ ان کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کے لیے عبرتناک سبق ہے کہ اگر تم کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود اس میں جا گرو گے. طوبا نے بشرا اقبال کے لیے برا سوچا اور پھر قسمت نے ان کے ساتھ برا کیا. بنت ہوا کی بیٹی کو طلاق دینا کسی صورت مناسب نہیں. یہ اسلام کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اسلامی عمل ہے, لیکن بعض اوقات دوسروں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیاں اپنے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے دوسرے انسان کے ساتھ برا کیا تھا, جس کے بدلہ لیتے ہوئے قدرت نے ان کے ساتھ وہی سلوک کر کے حساب برابر کر دیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ بہترین منصف ہے, وہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہونے دیتا. عامر لیاقت پاکستانی میڈیا میں رومان طبیعت کی وجہ سے ہمیشہ چرچا رہا. دوسری شادی کرنے کے بعد جب وہ اداکارہ فضا علی کے شو میں پہنچے تو انہوں نے وہاں بے دھڑک اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے فضا علی کو شادی کی پیشکش کی تھی مگر انہوں نے انکار کیا. اگر وہ مان جاتی تو آج طوبا کی جگہ وہ ان کے ساتھ چل کر آ رہی ہوتی. اس کے علاوہ عامر لیاقت اپنے شوز میں اداکاراؤں کے ساتھ اس طرح کی باتیں اور حرکتیں کر چکے ہیں جس کی بنا پر انہیں شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تیسری شادی کرنے والے عامر لیاقت کے بارے میں یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. اب شاید انہیں اس بات کی سمجھ آ چکی ہے کہ انہوں نے اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر آ کر گناہ کبیرہ کیا, جس پر ندامت کا احساس ہوتے ہی وہ لوٹ کے بدو گھر کو آنے کے مصادق اپنی بیوی اور بچوں کے پاس چلے گئے, جو کہ اچھی بات ہے. اسلام مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے, لیکن یہ حق استعمال کرتے ہوئے کسی کی حق تلفی کسی صورت قابل قبول نہیں. طوبا نے بشرا عامر کو طلاق دلوائی اور اب انہیں بھی طلاق کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا. اس بات سے یہ جملہ حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں جو بیجو گے وہی کاٹو گے.